سر میرا جھکا ہے تیرے در پر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ۔ سر میرا جھکا ہے تیرے در پر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأحبابه وذرياته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الفاطمة بدعة مني، او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ یہ اس کا خاص فضل ہے کہ اس ایک مرتبہ پھر ہم سب کو رمضان المبارک کی سعادت اور برکت عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، ایک اہم پہلو پر آج گفتگو ہوگی۔ 3 رمضان المبارک کی جو تاریخ ہے، یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دین کا ایک پورا باب، ایک پورا چیپٹر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ عورت بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی اور بحیثیت بیوی اور بحیثیت ایک بہن کے کس طرح زندگی اس نے گزارنی ہے، اور ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ کس طرح کا سلوک برپا کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے معلوم ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، آج
دنیا میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم روشن خیال جو لوگ ہیں وہ حقوق نسواں کی بڑی بات کرتے ہیں. میری وہ مائیں بہنیں اور وہ مسلمان خواتین جو کالجز اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ اس نعرے کا بڑا شکار ہو گئی ہیں. مختلف این جی اوز اور امریکہ یورپ کے مختلف لوگ ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم عورت کو اس کے حقوق دلانے نکلے، ہم ہیں جو عورت کو اس کے حقوق دلائیں گے. تصویر کا رخ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے تو عورت کو گھر کی چار دیواری میں بند کر دیا ہے، اس کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا. لہذا ہم اٹھے ہیں جو عورت کو اس کا اصل مقام دلائیں گے. یہ نعرہ ہے، خوبصورت نعرہ، اور بھولے مسلمان اس نعرے کا شکار ہو کے وہ اپنی بہو بیٹیوں اور بہنوں کو گویا ان اسلوب پر چلانے کے چکر میں ہے کہ جو رستہ نہ خدا کو پسند ہے نہ مصطفیٰ کو پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، عجیب بات لوگ کرتے ہیں آج کہ یورپ اور جدید دنیا کا کوئی اسکالر یا جدید دنیا کا کوئی لیڈر عورت کو اس کے حقوق دلائے گا. میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں، جو کمی ہو اسے تسلیم کرنا چاہیے. میرے معاشرے میں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو عورت کو وہ عزت نہیں دیتے جو دینی چاہیے. ہیں کچھ لوگ، میری ملت میں بہت ساری کمیاں ہیں، میرے اندر اور میرے دیگر مسلمان بھائیوں کے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ان مسلمانوں کی کوتاہیوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ کوتاہیاں انہیں ان کے دین نے سکھائی ہے یا یہ کوتاہیاں انہیں ان کے مذہب نے سکھائی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. بیٹی کے ساتھ اگر کسی گھر کے اندر آج بھی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تو اس گھر کا ذاتی فعل ہے، ورنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اگر بیٹی کو آج بھی کوئی ماں یا باپ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو ان کا قصور ہے، وہ غلطی پہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے بیٹی کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے. مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے، اس کے گھر میں موجود تھے، اس کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، اس نے دونوں بازو کھول کے بیٹے کو سینے سے لگایا، بیٹے کا ماتھا چوما اور ماتھا چوم کے اس نے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی ابو جی کہتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی. بیٹی سامنے آگے کھڑی ہوئی تو کہتا ہے کیوں چلا رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ نبی جس کو کوئی پتھر بھی مارے تو غصہ نہیں آتا، وہ پیغمبر جس کے رستوں میں کوئی کانٹا بھی بچھا دے تو چہرے پہ جلال نہیں آتا. اس باپ نے بیٹی سے پیار نہیں کیا. کس کی بیٹی ہے کوئی پتہ نہیں، اس کا باپ کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے رشتہ دار ہے؟ فرمایا نہیں. آپ کے قبیلے کا ہے؟ نہیں. حضور یہ آپ کا منصب ہے گفتگو کرنے کا؟ فرمایا ہاں یہ میرے منصب کی بات ہے. بیٹی کے ساتھ اس نے سلوک ٹھیک نہیں کیا. صحابی کہتے ہیں نبی پاک کے چہرے پہ جلال آیا اور حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے. فرمایا تو نے زیادتی کی ہے، تو نے بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو بیٹی کا منہ بھی چومنا چاہیے تھا. فرمایا جس گھر میں بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو وہاں محمد ابن عبداللہ ٹھہرا نہیں کرتے. فرمایا جا رہا ہوں تیرا گھر چھوڑ کے، مجھے بلانا ہوا تو بیٹی کو عزت دینا میں تیرے گھر میں نہ ہوتا ہوگا. میرے دوستو، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہزادیوں کو، بیٹیوں کو نگاہ عزت سے، اور بنا میں آپ کو بتاؤں اللہ نے اپنے نبی کو وہ چیزیں عطا فرمائیں جو اللہ کو بڑی پیاری تھی. اللہ نے اپنے نبی کو وہ چیزیں دی جو اللہ کو بڑی پیاری تھی. اللہ نے اپنے نبی کو 3 بیٹے دیے لیکن کوئی بھی جوانی نہ چڑھا. اللہ نے اپنی امانتیں لے لی. رب نے میرے نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی. میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں کے غم بھی دیکھے، دکھ بھی دیکھے،
तकलीफें भी देखी, लेकिन कुर्बान जाएं चारों बेटियों के हुकूक अदा करके मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, बेटियों वालों, लोग तुम्हें परेशान करेंगे मुझे पता है, तुम्हें दुख सहने पड़ेंगे मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे लिए सीरत छोड़ के जा रहा हूं। अगर किसी की बेटी को दुख आए, किसी को बेटियों की वजह से तकलीफ आए, तो घबराए मत, वो बेटियों को सीने से लगा के रखे, उसे मुस्तफ़ा की सुन्नत पे चलने का सवाब मिलेगा। मेरे अजीजों, बेटी, पता है आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको सवाब मिलता है, गुनाह माफ होते हैं। आप रोजा रखते हैं तो गुनाह माफ होते हैं, आप तस्बीह पढ़ते हैं तो गुनाह माफ होते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं तो गुनाह माफ होते हैं। लेकिन ये बेटी पता है कितनी नेमत है, ये बेटी, ये कितनी सआदत है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने कोई भी अमल बताया ना, फरमाया कुरान का एक लफ्ज पढ़ो 10 नेकियां मिलेंगी, आके 2 रकते नमाज पढ़ो गुनाह माफ होंगे, मुझ पे दुरूद पढ़ो दर्जे बुलंद होंगे, तस्बीह करो अल्लाह सवाब देगा। लेकिन जब बेटियों की बात आई ना, नबी पाक ने फरमाया जिसके घर में 2-3 बेटियां पैदा हो, या 2 बेटियां पैदा हो, या 1 बेटी पैदा हो, फरमाया बेटी के साथ अच्छा सलूक करे, उसका दिल न तोड़े, उसकी खिदमत करे, उसको तालीम दे, उसको अदब सिखाए। या रसूल अल्लाह कितना सवाब मिलेगा? फरमाया बताता हूं तुम्हें सवाब कितना मिलेगा। बेटी घर में है, वो बच्ची बड़ी हो रही है, उसको डांटे नहीं, उससे प्यार करे, बेटी से मोहब्बत करे। हुजूर सवाब कितना होगा? फरमाया सवाब बताऊं कितना होगा? 3 बेटियां हो या 2 हो, 2 नहीं तो 1 हो, 1 बेटी भी किसी के घर में हो, वो उस बच्ची को पाले, उसकी इज्जत करे, दिल न दुखाए, प्यार करे, इल्म सिखाए, उसको जवान करके उसकी शादी कर दे। हुजूर कितना सवाब मिलेगा? नबी पाक ने 2 उंगलियां खड़ी करके कहा, उंगलियां देख रहे हो? सोने सवाब पूछा था, पर मैं सवाब इतना मिलेगा कि जिस तरह ये 2 उंगलियां जुड़ी हुई है ना, इस तरह बेटियां पालने वाला मेरे साथ जुड़ेगा और इसी तरह जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अपने साथ बाजू थाम के जन्नत में ले जाऊंगा, अपने साथ में। सवाब की बात तो बात की है, इसका सवाब तो तोला ही नहीं जा सकता। जो बेटियां पालेगा, जो बेटियों की परवरिश करेगा, जो बेटियों से प्यार करेगा। मैंने पहले कहा मुझे अपनी कमियों का पता है, मैं जानता हूं मेरे में क्या कोताहियां हैं, मेरी मिल्लत ने क्या ज्यादतियां की हैं, मुझे पता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि आज भी पाकिस्तान के यतीम खाने बेटों से नहीं बेटियों से भरे हुए हैं। मैं जानता हूं कि इस मुल्क के अंदर आज भी दारुल अमान, जितने भी औरतें हैं, 300 के लिए दारुल अमान बना तो वहां 700 बीबी है। और किसी को भी जाके मैं देखता हूं तो समझ में आता है। कोई कहती है कि खामद ने मार के निकाल दिया, कोई कहती है बेटे ने घर में रखा नहीं, कोई कहती है कि नहीं मेरा बाप मेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। सजनों, ये हमने क्या किया? वो नेमत, जो नेमत घर में आती है तो सारे दुख दूर कर जाती है, वो नेमत जिसके घर में हो तो मुस्तफ़ा कहते हैं मैं जन्नत में बाजू पकड़ के ले जाऊंगा, आओ तुम्हें दरे मुस्तफ़ा पे ले जाऊं। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? फरमाया जिसके घर में 2 बहनें हो, बाप का साया उठ जाए, बाप सर पे मौजूद न रहे, बाप पर्दा कर जाए, और 2 बहनें हो, फरमाया उनका भाई आगे बढ़े और बढ़ के उन बेटियों को सीने से लगाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 2 बहनें पाली और पाल के उन 2 बहनों को उसने ब्याह दिया, मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रखना, एक तरफ एक बहन होगी, एक तरफ एक बहन होगी, जन्नत सज जाएगी, फरिश्ते नारे लगाएंगे, और मेरा वो उम्मती जब जन्नत में दाखिल होगा तो फरिश्ते पूछेंगे या अल्लाह कौन है? तो हुजूर फरमाते मैं बाजू उठा के कहूंगा ये वो है जो बाप चला गया था तो कमी इसने महसूस नहीं होने दी, इसने बहनों की खिदमत की है। ये कोई नबी पैगंबर रसूल वली नहीं, बहनें पालने वाला आया है। अल्लाह के फरिश्ते नारे लगा के जन्नत में दाखिल कर रहे। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी से प्यार करना, बेटी को सीने से लगा कर रखना। और मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, बेटे, आपने सुना होगा बेटे बंदूक लेके खड़े हो गए, अब्बा जी हिस्सा दो, मुझे बताओ ना। कभी किसी की बेटी भी तलवार लेके खड़ी हुई है कि अब्बा मुझे भी हिस्सा चाहिए? वो हजरत मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते पुत्रा लई तियां लई परदेस वे बाबल, तेरे पुत्रा लई जागीरां,
चुप रहना, मुंह कुछ भी न कहना, ये तियां दियां तकदीरां। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बेटी, ये बेटियां, ये प्यार के काबिल हैं, ये बेटी इज्जत के काबिल है। रमजान का पहला जुमा पढ़ने आने वालों, घर में बच्ची दौड़ती हो ना, खेलती हो, कूदती हो, तो ये न समझना ये बोझ बनी हुई है, बल्कि समझना मेरे लिए जन्नत का सामान तैयार हो रहा है, बल्कि समझना कि मेरे लिए जन्नत में मकान तैयार हो रहा है, बल्कि समझना कि मेरे और दोजख के सामने दीवार खड़ी हो रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी से मोहब्बत सिखाई। अरब के वो लोग जो बच्चियां जिंदा दफन कर देते थे, अरब के वो लोग जो गड्ढे खोद के बेटियां दबा देते थे, हजरत जनाब सैयदना अस्मा बिनते अबी बकर फरमाते हैं मेरी बहन आयशा सिद्दीका को बुखार चढ़ गया। आयशा सिद्दीका को बुखार चढ़ा, सियासत्ता की हदीस अबू दाऊद में मौजूद है। फरमाते हैं हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु बेचैनी के आलम में कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, और बेटी के सर पे पट्टियां करते हैं, कभी उसे दवा देते। हजरत अस्मा की वालदा कहती है अबू बकर मैं दवाई खिलाती हूँ। फरमाया ना, पीछे हट जा, मैं अपने हाथ से खिलाना चाहता हूँ। अबू बकर सिद्दीक बेटी का सर दबाते हैं, माथा चूमते हैं, प्यार करते हैं। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर फरमाती हैं हजरत आयशा को बुखार था, मेरी अम्मा जी ने कहा अबू बकर इतने बेचैन क्यों होते हो, एक बुखार ही तो है, चला जाएगा, गुजर जाएगा, कोई बात नहीं, बच्चों को चढ़ जाता है, इतनी मोहब्बत। तो सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मैं तो आयशा से मोहब्बत कर रहा हूं ना, काश तू देखती जिस तरह मोहम्मद अरबी अपनी बेटियों से मोहब्बत फरमाते हैं, काश तू देखती जिस तरह मुस्तफा अपनी बेटियों से प्यार करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नबी पाक की 4 बेटियां, हुजूर ने चारों को पाला, चारों की परवरिश की। और मैं आपको बताऊं किस तरह परवरिश की मेरे रसूल ने। चारों को इल्म भी सिखाया, दीन भी पढ़ाया, खानादारी भी सिखाई। मुस्तफ़ा ने चारों बेटियों का निकाह भी किया और हुजूर को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। हजरत ज़ैनब सबसे बड़ी थी और हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा सबसे छोटी थी। उम्मे कुलसूम और रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान इख्तलाफ है कि इनमें बड़ी कौन थी और छोटी कौन थी। बहरहाल ये 4 बेटियां, नबी पाक की 2 बेटियों के निकाह अबू लहब के 2 बेटों के साथ हो चुके थे, अभी रुखसती होनी थी। अबू लहब ने मेरे नबी को पैगाम भेजा का ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तो दीन की तबलीग छोड़ दे वरना मैं तेरी बेटियों को तलाक दे दूंगा। बेटी किसी की भी तलाक याफ्ता होके घर आ जाए ना, तो कोई शख्स उसे ताना ना दे, कोई उस आदमी को तकलीफ ना दे, इसलिए कि बेटी को तलाक हो जाना यह भी मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत में मौजूद है। कोई ताना ना दे उसे, कोई तकलीफ ना दे। मेरे मुस्तफ़ा की 2 बच्चियां घर में बैठी हैं, खतीजतुल कुबरा हुजूर के कान में कहती हैं सोनिया बच्चियां अभी गई भी नहीं, तलाक़ें हो गई तो क्या करेंगे। रसूल पाक की आंखों में आंसू आए। हुजूर ने रो के फरमाया खतीजा अल्लाह को अगर ये मंजूर है तो मैं उसकी इस रजा में भी राजी ही रहूंगा। हुजूर ने अबू लहब को पैगाम भेजा कि मैं तबलीग नहीं छोड़ सकता। मेरे महबूब की 2 बच्चियां अभी घर में बैठी थी। अबू लहब ने तलाक भेज दी। हुजूर ने 2 बच्चियों को बुलाया, एक को दाएं बिठाया, एक को बाएं बिठाया। मुस्तफ़ा ने दोनों बच्चियों के सरों पे हाथ रखा, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भर गई। हुजूर ने फरमाया बच्चियों गम न करना, अल्लाह दुनिया में तुम्हें बेहतर शौहर अता फरमाएगा और कयामत में बेहतर अजर अता फरमाएगा, इसलिए गम न करना। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा मुझे बताओ सबसे अफजल सदका कौन सा है, सबसे आला खैरात कौन सी है, बताओ सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है। किसी ने कहा हुजूर ज़कात बड़ा आला सदका है, किसी ने कहा मिस्कीन को खिलाना आला है, किसी ने कहा यतीम के मुंह में डालना आला है, किसी ने कहा गरीब के घर पहुंचाना आला है। हुजूर ने फरमाया ना भाई, सबसे आला सदका ये है, सबसे अफजल सदका ये है कि किसी की बेटी को तलाक हो जाए या किसी की बेटी का खामद दुनिया से रुखसत हो जाए, ब्याही हुई बेटी घर आके बैठ जाए और बाप उसे कमा के खिलाए तो उसे सबसे आला सदका देने का जवाब दिया जाएगा। बेटी घर में आके बैठ जाए। मेरे दोस्तों, मैंने पहले कहा मेरी इस मिल्लत के, इस मुसलमान मिल्लत के लोग जुल्म करते हैं बेटियों पर, ज्यादती करते हैं बेटियों पर। आज भी इस मुआशरे के अंदर बच्ची के साथ वो सलूक नहीं रखते। जुम्मे का पहला
خطبہ دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، یہ وہ نازک کلی ہے جس کو میرے نبی نے بچا بچا کے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ وہ خوشبو ہے جس سے اپنے سینے اور آنگن کو معطر کرنے کا میرے مصطفیٰ نے درس دیا ہے۔ میں اپنے نبی کے شہزادی کا ذکر چھوڑوں تو سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ قاریہ جناب سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی بچی ہیں میرے محبوب کی، اعلان نبوت سے 2-3 سال پہلے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں نے آنکھ کھول لی تو میں نے گھر میں خوشیاں نہیں دیکھی، میں نے آنکھ کھول لی تو میں نے اپنے آنگن کو سکھوں میں نہیں دیکھا، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے باپ پہ لوگ پتھر برسا رہے ہیں، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے باپ کی راہوں میں لوگ کانٹے بچھا رہے ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ 5 سال کی تھی کہ گھر میں کسی نے آ کے بتایا کہ فاطمہ حرم شریف میں تیرے باپ کے وجود پر کسی نے اونٹ کی بھاری اوجڑی لاد دی ہے۔ فاطمہ 5 سال کی شہزادی سر پہ چادر ڈالی دوڑتی ہوئی گئی اور ابا جی کے سر سے وہ اونٹ کی گندی اوجڑی اتاری، گوبر میرے نبی پاک کے مقدس بالوں میں الجھ گیا۔ فاطمہ لوٹے سے پانی بہاتی ہیں اور آپ اٹھا کے دیکھیے صاحب النزہہ کو اور پڑھیے معارج النبوہ کو، حضرت فاطمہ پانی بہاتی ہیں، اپنی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن اے بیٹیوں تمہاری عظمت پہ قربان جاؤں، یہ بیٹی تمہیں کیسا درس دے کے جا رہی ہے، یہ بیٹی تمہیں کیا بتا کے جا رہی ہے؟ پانی بہاتی ہیں، بال صاف کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ کہتی ہیں ابا جی غم نہ کرنا، امی کہا کرتی تھی اللہ تیرے باپ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا، امی فرمایا کرتی تھی اللہ تیرے باپ کو بڑی شانیں دے گا، غم نہ کرنا۔ یہ میرے محبوب کی 5 سال کی، اور پھر وہ زمان چونکہ باقی شہزادیوں کا تو نکاح کر دیا تھا، حضرت ختیجہ کی زندگی میں یہ ایک بیٹی بچی تھی جو کنواری رہ گئی تھی، حضرت فاطمہ، جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 سال قید رہے شیب ابی طالب میں، حضرت فاطمہ بھی قید رہی، نبی پاک کے ساتھ دکھ برداشت کیے، اور پھر میرے عزیزو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شیب ابی طالب سے نکلے تو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے وصال کا وقت آیا۔ حضرت ختیجہ نے نبی پاک کو بلایا اور قربان جاؤں اس وفادار بیوی کے آخری وقت حضرت ختیجہ کا دونوں ہاتھ نبی پاک کے سامنے باندھ دیے اور عرض کیا میں نے بولیا چولیا معاف کری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی وفادار بیوی نے، اور جملہ کیا کہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت ختیجہ کہتی ہیں سونیا 3 بچیاں میں نے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دی ہیں، میری فاطمہ ابھی چھوٹی ہے، ابھی کم عمر ہے، کھیلنے کودنے کے دن ہیں، اب میں گزر رہی ہوں جا رہی ہوں، خیال رکھنا میری بچی چھوٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو غم نہ کر، اللہ پاک فضل فرمائے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضور نے حضرت ختیجہ کو تو تسلی دے دی، دلاسا دے دیا، اور جب حضور نے رخ میری طرف کیا تو ساری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، رو رہے تھے۔ فرمایا غم نہ کر، حضرت فاطمہ کی پرورش رسول پاک نے فرمائی، اور کیسے سینچا نبی پاک نے اپنی بیٹی کو، کیسے پروان چڑھایا حضور نے اس شہزادی کو کہ حضرت فاطمہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی، رسول پاک نے گھر کے اندر رکھا، مختلف صحابہ نے پیغام نکاح بھیجے، حضور نے فرمایا میں انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو فاطمہ کی شادی کروں گا۔ میرے دوستو ہم بھی بیٹیوں کے لیے سوچتے ہیں، لیکن میرے نبی نے بھی بیٹی کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، یہ وہ لڑکا ہے جس کے پاس کل مال اتنا ہے کہ 30 دینار بنتے ہیں، کل مال اتنا ہے کہ پورے مہینے کا راشن نہیں اکٹھا ہو سکتا، یہ وہ لڑکا ہے جس کے پاس اپنی چھت کوئی نہیں، یہ وہ لڑکا ہے جس کے پاس رہنے کو مکان کوئی نہیں، یہ وہ لڑکا ہے جو ابھی کوئی کام کاج اور دھندا نہیں کرتا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ ایک باغ میں مزدوری کر رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق گئے ہیں اور جا کے کہتے ہیں علی لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں، جا کے حضور سے کہہ کہ یا رسول اللہ میں فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے۔ نبی پاک کے پاس حضرت علی پہنچتے، حضور نے فرمایا کیا تیرے پاس؟ کا حضور زرہ ہے، فرمایا جاؤ بیچو، باہر نکلے، عثمان غنی نے خرید لی، خرید کے عثمان غنی نے پیسے بھی لوٹا دیے، زرہ بھی لوٹا دی۔ اب میرے دوستو وہ ہمارا رواج کہ ہم بولتے ہیں بیٹی کی کیا مجال ہے کہ وہ بول سکے، بیٹی کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ ہمارے کہے کو ٹال سکے؟ میرے نبی نے طریقہ بتایا، وہ
جو روشن خیال آج ہمیں درس دیتا ہے نا کہ مسلمانوں تم نے عورتوں کو محدود کر دیا ہے، دعوت فکر دیتا ہوں ادھر آپ پلٹ کے میں تجھے 1400 سال پیچھے لے جاؤں. رسول پاک خود آ کے بیٹی کی چارپائی پہ بیٹھے ہیں اور بیٹی کے کان میں کہا بیٹی میں زیادتی نہیں کرنا چاہتا، تیری مرضی کے خلاف نہیں چلنا چاہتا، علی نے پیغام بھیجا ہے، اگر تو کہے گی تو تیرا نکاح کروں گا اور اگر تو کہے گی تو انکار کر دوں گا. یہ درس تم نے کہاں سے روغن خیالی روشن خیالی نکالی ہے؟ یہ تو وہ درس ہے جو ہمیں مدینے والے محبوب نے پہلے ہی عطا فرما دیا تھا. یہ تو ہمارا نصاب ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے پوچھا، حضرت فاطمہ نے نگاہ جھکائی، حضور کھڑے ہوئے، فرمایا بیٹی چپ بھی رہے تو وہ رضا ہی ہوا کرتی ہے. کسی کو نہیں بھیجا، حضرت عائشہ کی ڈیوٹی نہیں لگائی، حضرت سودا کو نہیں کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود جا کے رسول پاک نے پوچھا، خود جا کے دریافت کیا. فرمایا بیٹی میں نبی ہوں اللہ کا، بالکل اگر تجھے منظور نہ ہوا تو اعلان کر دینا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی، حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا، جناب علی سے کہا کل آ جانا. یار یہ کیسی بارات ہے اور یہ کیسا میل ہے. علی تیرے باراتی کون ہے؟ فرمایا میرا باراتی ابو بکر صدیق ہے. علی تیرے باراتی کون ہے؟ فرمایا عمر ہے، عثمان ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے. اور یا رسول اللہ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ فرمایا علی زیادتی نہ کر، ابو بکر مجھے دے دے، عمر کو تو رکھ لے، چل طلحہ میرے کھاتے میں ڈال دے، زبیر کو تو رکھ لے، سلمان میرے پاس رہنے دے، بلال کو تو رکھ لے. رسول پاک نے تقسیم فرما دیا. حضور نے فرمایا صدیق آؤ نا ذرا بیٹی کا جہیز تو دیکھو. میرے نبی نے جہیز دیا اپنی بیٹی، آؤ ذرا میری بیٹی کا جہیز دیکھو، آؤ وہ جہیز دیکھو جو میں اپنی بیٹی کے لیے تیار کیے ہوئے ہوں. صدیق اکبر آگے بڑھے. جہیز کیا تھا؟ ایک چارپائی کھجور کے بان کی بنی ہوئی مونجدی منجی، ایک چارپائی، ایک جوڑا رسول پاک نے بیٹی کو دیا اور ایک چادر دی. اور آپ کو بتاؤں اسی چادر میں میرے مصطفیٰ کی بیٹی گھر سے رخصت ہوئی اور چادر کا حال یہ تھا جناب علی کہتے ہیں میں نے گھر آ کے گنا تو 17 پہ بند لگے ہوئے تھے، 17 جگہ پہ جوڑ لگے ہوئے تھے کہ مصطفیٰ کی بیٹی رخصت ہو رہی. فرماتے ایک مشکیزہ پانی کا، ایک گھڑا، 2 چکیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دے دی. حضرت فاطمہ کا جہیز دیکھ کے صدیق اکبر گئے، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہا حضور کائنات کے بادشاہ کی بیٹی اور یہ جہیز. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی قیامت تک بڑی بیٹیاں آنی ہیں، بڑے باپ ہوں گے جنہوں نے بچیاں رخصت کرنی ہیں. میں سنت یہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کوئی بھی اپنی بچی کو بوجھ نہ سمجھے. اگر مصطفیٰ کے طریقے پہ بیانی ہے تو بچی بوجھ نہیں، بچی بہت بڑی رحمت ہوا کرتی ہے. فرمایا میرے طریقے پہ چلنا ہے تو یہ دیکھو. اور پھر شرم آنی چاہیے اس آدمی کو، حیا کرنی چاہیے اسے جو کہتا ہے کہ کتنا دہیج دو گے اپنی بیٹی کو اور کتنا جہیز دو گے اپنی بیٹی کو. کس قدر ظلم کی بات ہے، کس قدر زیادتی کی بات ہے. یہ وہ نکاح ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اور علی کی شادی اللہ نے عرش پہ طے کی تھی، فاطمہ اور علی کا نکاح اللہ نے عرش پہ کیا تھا. میں تو بس یہاں رسم ادا کر رہا ہوں. جو خدا عرش پہ شادی کرے اس شادی میں نہ لڑکے کے پاس گھر ہے، نہ لڑکی کے پاس جہیز ہے، نہ لڑکے کے پاس پیسے ہیں، نہ لڑکی کے پاس پیسے ہیں. جو اللہ نکاح طے کرتا ہے اس میں تو فقر ہی فقر ہے، تقوی ہی تقوی ہے، پرہیزگاری ہی پرہیزگاری ہے، دین ہی دین ہے. اور ہم جو شادیاں طے کرتے ہیں دنیا ہی دنیا ہے، مال ہی مال ہے، اسباب کا ہی اسباب کا ڈھیر لگا ہوا ہے. میرے دوستو رسول پاک نے بچی کو رخصت کیا، سیدہ اپنے گھر سے روانہ ہونے لگی. تو آپ معارج النبوت دیکھیں گے تو رسول پاک نے بیٹی کو بلایا، واپس بلایا بیٹی کو. آج لوگ احسان چڑھاتے ہیں بیٹیوں پہ، ہم نے تمہیں پالا تھا، پوسا تھا، ہم نے تمہارے بڑے جتن کیے تھے، ہم نے تمہیں دھوپ اور چھاؤں سے بچا کے رکھا تھا، ہم نے تمہیں زمانے کی تیز نگاہ سے دور رکھا تھا، ہم نے تمہاری تعلیم پہ مال خرچ کیا تھا. ادھر آؤ پلٹ کے. بیٹیاں پالنے والوں بیٹیوں پہ احسان نہ چڑھایا کرو. رسول پاک نے بیٹی کا بازو تھاما اور کونے میں لے جا کے حضور نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، چوم کے سینے کے ساتھ رکھا. فرمایا فاطمہ تو میرے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، آج تو میرا دروازہ چھوڑ کے جا رہی ہے. بیٹی
तूने मेरे साथ बड़े दुख देखे हैं, अगर मेरी मोहब्बत में, मेरी उल्फत में, मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई हो तो अपने बाप को माफ करके इसका दरवाजा छोड़ दो। सैयदा फातिमा पलट के आई। उम्मे सलमा फरमाती है दूर खड़ी सुन रही थी, मेरे आंसू निकल गए। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्तफ़ा का बाजू थामा, चूम लिया, कहा या रसूल अल्लाह, आपको पता नहीं कायनात में सबसे नसीबों वाली बेटी वही है जो मोहम्मद की गोद में पली हुई है। सबसे नसीबों वाली बाई हूं, मुझे क्या गिला होगा। सारी खिदमत के बावजूद, सारी इज्जत के बावजूद एहसान न चढ़ाया करो कि बेटी मैं बड़ा कुछ कर रहा हूं तेरे लिए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी से जाते हुए कहा, बेटी कोई कमी कोताही हो तो दरगुजर करके जाना। रसूल पाक की शहजादी घर से रवाना हुई। आपको पता है कि मेरे मुस्तफ़ा की वो बेटी है कि जितनी मर्तबा नबी पाक के हुजरे में आती है हुजूर उतनी मर्तबा खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते हैं। जितनी मर्तबा हुजूर के हुजरे में आती है, जितनी मर्तबा बेटी घर में रहती है तो वो 50 बार आएगी, लाख बार दिन में आएगी। जितनी मर्तबा फातिमा आती है रसूल पाक खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। वो कैसा बाप है जो बेटे को गोद में बिठाता है और बेटी के बारे में कहता है इसे जरा सुला दो, इसकी चीखें मेरी नींद हराम कर रही है, तू नबी की सुन्नत से दूर है, तू पैगाम मुस्तफा से दूर है, तू रसूल पाक के तर्ज जिंदगी से दूर है। नबी पाक ने बेटियों से मोहब्बत सिखाई है, हुजूर ने बेटियों से उल्फत सिखाई है, नबी पाक ने बेटियों को करीब रखना सिखाया है। मैं ढूंढता रहा, मैं सच्ची बात बताता हूं आपको, 19 किताबें मैंने देखी हजरत फातिमा के हालात पे, जिनमें बितफसील जनाब फातिमा के हालात और जिनमें थोड़े थोड़े हैं, उनकी तादाद पता नहीं कितनी होगी। मैंने बिल इस्तेआब 19 किताबें देखी, मुझे मिला ही नहीं कहीं कि नबी पाक ने बेटी को कभी झिड़का हो। यार कभी हो ही जाता है ना, बच्चे कभी कोई ऐसी हरकत कर ही जाते हैं ना। 19 किताबों ने यह लिखा है कि जनाब फातिमा घर से गई, हजरत उम्मे सलमा ने पूछा फातिमा नबी पाक के घर जो दिन बिताए थे याद आते हैं? तो जनाब फातिमा कहने लगी 15 से 18 साल का जमाना गुजारा है, कई कुछ होता था, लेकिन कसम खुदा की मुस्तफा ने कभी एक बार भी झिड़की नहीं दी है। नबी ने बेटी का इतना, यार बच्चे गलती करते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे तो बिल्कुल इस तरह होते हैं कि कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी जिद कर जाते हैं। ये मेरे मुस्तफा ने तुम्हें पैगाम दिया है कि मैंने बेटी को 18 साल में कभी नहीं झिड़का। ये ना हो कि तुम झिड़क के बेटियों को पसे दीवार लगा दो, बेटा तो तुम्हारी मोटरसाइकिल की पुश्त पे हो और बेटी को यह जरूरत भी ना हो कि वो आके तुम्हारी चारपाई पे बैठ के अपना दुखड़ा भी बयान कर सके। ऐसा ना करना। 19 किताबें कहती हैं कि सैयदा को मेरे मुस्तफा ने कभी झिड़की नहीं पिलाई। अब रसूल पाक ने घर से रवाना किया, अरे ये नबी पाक की बेटी है। एक जोड़े में गई, हजरत सिद्दीक अकबर ने एक कीमती जोड़े का बंदोबस्त किया, एक कीमती जोड़े का बंदोबस्त कर दिया और जनाब फातिमा के दहेज में वो भी शामिल कर दिया। सैयदा फातिमा फरमाती हैं रात बीत गई अली के घर में, दिन चढ़ा तो दरवाजे पे दस्तक हुई, एक फकीर मांगने वाला आया, उसने सदा क्या लगाई, वाह फकीर तेरी सदा पे भी कुर्बान जाऊं और वाह फातिमा तेरे दरवाजे पे भी कुर्बान जाऊं। फकीर दरवाजे पे आके कहता है घर वालों मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, घर वालों मैंने बेटी का निकाह करना। एक जोड़ा है सैयदा के पास, जनाब सैयदा ने जोड़ा लपेटा, हजरत अली से कहा बाहर जो फकीर आया उसे अता कर दो। हजरत अली कहने लगे फातिमा तेरी शादी का जोड़ा अभी तूने पहना भी नहीं है। हजरत फातिमा हाथ बांध के अर्ज करने लगी मजाजी खुदा हो, हुक्म मानना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अली ये जोड़ा मेरी मलकियत है, मैं जिसको चाहूं दे सकती हूँ। वो दरवाजे पे आया है, खैरात लेने आया है, तुम्हें पता नहीं मोहम्मद की बेटी हूँ, मेरे नबी ने ये नहीं सिखाया कि घर में हो तो किसी को देना, मेरे बाप ने सिखाया है जब कोई मांगने आ जाए ना तो घर में ना भी हो तो कर्ज उठा के देना, दरवाजे पे फकीर खाली नहीं जाना चाहिए, फरमाया दे दो। अगले ही दिन, अगले ही सुबह सैयदा ने नया जोड़ा फकीर को दे दिया। जनाब अली फरमाते हैं मैं घर आया, कुछ जौ थे मेरे पास, वो मैं उम्मे सलमा के पास ले गया, पका के लाया। अगली ही सुबह सैयदा उठी और फरमाते वुजू किया, नमाज पढ़ी और नमाज के बाद क्या देखता हूं कि मुस्तफा की शहजादी, ये नाज की पाली हुई बेटी है, ये वो शहजादी है कि कोई बादशाह की शहजादी इसकी खाके राह तक नहीं पहुंच सकती। हजरत फातिमा उठी है, कहा अली
رات کچھ گندم نظر آئی تھی، جناب علی کہتے ہیں وہ چھوڑ دو، آج میں کچھ جوں پکا لایا ہوں، وہ کھا لیتے ہیں، گندم کل دیکھی جائے گی۔ فرمایا آج جوں پکائیں گے، وہ صبح افطاری میں کام آئیں گے، ذرا گندم میرے قریب کرو، چکی میرے باپ نے دے کے بھیجی ہے، میں پیسنا شروع کرتی ہوں، یہ شہنشاہ زادی ہے، یہ نبی زادی ہے، یہ پیغمبر زادی ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں میرے منہ سے لفظ نکلے کہ فاطمہ چند دن ٹھہر جاؤ۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی کیوں ٹھہر جاؤں؟ جس دن میں رخصت ہو کے آئی تھی اس دن اپنے بابا کے گھر میں بھی چکی پیس کے آئی تھی، میں وہاں کام کر کے آئی تھی، میں کام کرتی ہوئی گھر سے نکلی ہوں، مجھے میرے ماں اور باپ نے یہ پیغام دے کے بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلانی شروع کر دی۔ جناب علی فرماتے ہیں مشکیزے میں پانی بھرنا شروع کر دیا، جھاڑو دینا شروع کر دیا، روٹیاں پکانی شروع کر دی۔ مجھے کہا علی پگڑی اتارو، میلی ہو گئی ہے، دھونا چاہتی ہوں۔ جناب فاطمہ نے پہلی دیہڑی پہلے دن ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے، میری طرف دیکھیے، گھر کے سارے کام کاج چھوڑ دیے اور جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارے کام کاج اپنے ہاتھ لے لیے۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادی ابو داؤد کے اندر لفظ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے دن شادی کے حضرت علی کو کہا علی کھانا کھا لو، میرے گھر میں آپ کی نئی نویلی دلہن ہے، ابھی کام نہیں کرتی ہوگی۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کون سی نئی نویلی دلہن؟ مصطفیٰ کی بیٹی تو اگلے دن ہی اٹھ کے چکی پیسنا شروع ہو گئی تھی، نبی پاک کی بیٹی تو اگلے دن ہی چکی پیس۔ میری ملت کی بیٹیاں اور میری ملت کی بہویں اور وہ جو خامدوں کی عزت کرنے والی ہیں، ان کو یہ پیغام محبت پہنچانا کہ جناب سیدہ نے یہ پیغام دیا ہے، چارپائی پہ بیٹھ کے جو عورت خدمت کرائے اس کی عزت نہیں ہوا کرتی۔ نبی کی بیٹی نے یہ پیغام دیا ہے، جو اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خادم بن جائے اس کی دنیا میں بھی عزت ہوا کرتی ہے، آخرت میں بھی عزت ہوا کرتی ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاد سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادی سارے گھر کا کام کرتی۔ اور میں آپ کو بتاؤں حال یہ تھا، میں ویسے عرض کروں کہ کبھی کبھی بات کر لینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، سن لینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، لکھ دینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، پڑھ لینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، لیکن اس بات کو پرکھنا اور غور کرنا کوئی اور معنی رکھتا ہے۔ رمضان کا پہلا جمعہ پڑھنے آنے والوں، یہ نبی پاک کی شہزادی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ جناب علی عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں ابھی فاطمہ کو کچھ دن ہوئے یہ میرے گھر آئے ہوئے، لیکن آج رات میں نے اس کا ہاتھ کھول کے دیکھا ہے تو چکی پیس پیس کے فاطمہ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، پیس پیس کے چکی نبی پاک کی شہزادی کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ پتہ حال کیا تھا؟ حضرت فاطمہ کے گھر میں غربت آ گئی، عورتیں کہتی ہیں ہم مردوں کے مقابلے میں نکلیں گی، ہمیں درس دیا جاتا ہے، ہمیں سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہیں کافر، بت ہم کو کہیں کافر، چلو اللہ کی مرضی ہے، ہمیں درس دیتے ہیں۔ وہ جو آج اپنی ماؤں کو اپنے گھروں میں جگہ نہیں دے سکتے، اولڈ ہاؤس میں بھیج آتے ہیں، وہ ہم مسلمانوں کو درس دینے چلے ہیں عورتوں کی عزت کا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں عورت کس طرح ساتھ دیتی ہے مرد کا۔ حضرت فاطمہ نے سلمان فارسی سے کہا میں جب باپ کے گھر میں ہوتی تھی تو فلاں گھر سے سوٹ آیا کرتا تھا، میں کاتا کرتی تھی، جاؤ تھوڑا سوت لے آؤ۔ جناب علی فرماتے ہیں میں شام کو مزدوری کر کے گھر پہنچا تو نبی کی بیٹی گھر چمکا کے، روٹیاں پکا کے، آٹا گوندھ کے، چکی پیس کے، برتن دھو کے، کپڑوں کی صفائی کر کے، 100 نفل پڑھ کے، 10 سپارے ختم کر کے، حسن اور حسین کو دودھ پلا کے، جناب علی فرماتے میری نگاہ اٹھی تو فاطمہ چرخا کاٹ رہی تھی۔ جناب علی فرماتے قریب جا کے بیٹھا، میں نے کہا نبی پاک کی شہزادی یہ کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں آپ کی اکیلے کی ڈیوٹی تو نہیں، بچے پالنے کی ارادہ کیا ہے، چرخا کاٹ کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کروں گی، کچھ راشن لوں گی، حسن کے منہ میں تم روٹی ڈال دینا، حسین کو میں کھلا دیا کروں گی۔ یہ رسول پاک کی شہزادی ہے، یہ نبی پاک کی بیٹی ہے۔ فرماتے 6 دینار سوت بنا، 6 دینار کا سوت کاٹا، وہ سوت بھی ایسا ہوگا کہ فرشتے آ کے طواف کرتے ہوں گے جو میرے نبی کی شہزادی نے بنایا۔ 6 دینار کا سلمان فارسی کو بھیجا، جاؤ بیچ کے آؤ۔ سلمان بیچ کے آئے تو 6 دینار ملے۔ حضرت فاطمہ نے خوشی خوشی
ہاتھوں کی مزدوری. سیدہ طیبہ طاہرہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کی جان ہے. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں. علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. جناب سیدہ نے سوت بنایا 6 دینار ملے. حضرت علی کی ہتھیلی پہ رکھ کے کہا علی جا بازار میرے بچوں کے لیے راشن لے کے آ. جناب علی اور علی بھی کیا بات ہے. گھر سے نکلنے لگے تو فرمانے لگے فاطمہ یہ میرے ہیں نا یہ میرے ہیں نا مرضی سے خرچہ کر سکتا ہوں نا. میں جو تو کہتی ہے وہ لے کے آؤں یا شریعت کے قاعدے کے مطابق. ارے یہ ہے بیوی ساتھ دینے والی. یہ ہے بیوی جو گھر کو جنت بن. تم ہمیں درس دینے چلو ہو ہمیں بتانا چلو ہو آؤ تمہیں مصطفیٰ کی بیٹی کے دروازے پہ لے کے آؤں جو گھر کی 4 دیواری میں بند بھی ہے اور اپنے خامد کی شریک حیات بھی ہے اور اس کے دکھوں اور سکھوں کی ساتھی بھی ہے. حضرت فاطمہ نے سوت بنایا 6 دینار کا بیچا. علی نے کہا مسکرا کے فاطمہ میرے ہیں نا. تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی علی بالکل آپ کے ہیں جو جی میں آئے کر لینا. جناب علی گھر سے نکلے. علی بھی علی ہے. حضور نے فرمایا علی تیری بھی مثال کوئی نہیں. جناب علی گھر سے نکلے 2 گلیاں کراس کی تھی. ایک مانگنے والا آ گیا کہنے لگا میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں. علی نے جیب سے 6 کے 6 دینار نکالے. اپنے بچے نہیں دیکھے حسن حسین نہیں دیکھے. اس کی ہتھیلی پہ رکھے مٹھی بند کی. کہا کسی کو بتانا نہ علی نے دیے ہیں کسی کو بتانا نہ علی نے دیے ہیں کسی کو نہ کہنا کہ علی نے دیے ہیں. دے کے علی لوٹ آئے. سیدہ نے علی کو دروازے سے داخل ہوتے دیکھا. یہ ہے بیوی جو خامد کو جاننے والی ہے. جناب علی اندر داخل ہوئے ہاتھ خالی دیکھے تو حضرت فاطمہ مسکرا کے کہنے لگی علی کوئی بات نہیں اللہ کی راہ میں دیے ہیں تو اللہ ہمیں اور عطا فرما دے گا. کوئی بات نہیں علی اللہ کی راہ میں دیے اور دے دے. علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ تجھے کس نے بتایا فقیر کو دے آیا ہوں. سیدہ فرمانے لگی علی میرے حسن اور حسین کو جتنی بھوک لگی ہوئی تھی نا جتنے مرضی ضروری کام ہوتے تو نے سودا لے کے ہی آنا تھا لیکن تو خالی ہاتھ آ گیا. مجھے سمجھ آ گئی ہے حسن حسین تو نے نہیں دیکھا میرے محمد کی امت کا کوئی اور یتیم تجھے نظر آ گیا ہے کوئی اور غریب میں. کوئی بات نہیں اللہ اور دے گا. جناب علی فرماتے ہیں فاطمہ کی عظمت دیکھ کر میری نظر جھکی اور اپنے دل کے اندر میں نے فخر کیا کہ یا اللہ بڑا نصیبوں والا ہوں جس کے نکاح میں فاطمہ بنت محمد جیسی عورت آئی ہے. جناب علی فرماتے ہیں باہر نکلا دروازے سے باہر جامع المعجزات میں روایت دروازے سے باہر نکلا ایک آدمی ملا کہنے لگا علی میں نے اونٹ بیچنا ہے خریدو گے. میں نے اونٹ بیچنا ہے خریدو گے. علی کہنے لگے پیسے کوئی نہیں. کہنے لگا ادھار لے لو. پیسے کوئی نہیں ادھار لے لو. اور علی مجھ سے چارہ نہیں بڑھ ڈالا جاتا تم اس طرح کرو ادھار لے لو 100 دینار کا ہے میں ایک ٹیڑی پیسہ بھی زیادہ نہیں لیتا تم لے لو جب ہو لوٹا دینا. جناب علی فرماتے ہیں میں نے اونٹ پکڑا اس اعرابی سے. اس نے اپنا رنگ اور قبیلہ مجھے بتایا کہ فلاں قبیلے کا ہو. اونٹ پکڑا ایک گلی کراس کی تو ایک اور اعرابی کھڑا تھا. کہنے لگا علی بیچو گے علی بیچو گے. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی تم خریدو گے. کہاں خریدوں گا. حضرت علی فرماتے ہیں کیا دو گے. جناب علی فرماتے ہیں میں نے 100 دینار میں خریدا تھا. کہنے لگا 300 دینار میں دیتا ہوں باقی اگر آپ زیادہ کریں گے تو زیادہ بھی کر دوں گا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 100 کا لیا ادھار 300 کا بھیجا نقد. 100 کا لیا ادھار 300 کا بھیجا نقد. پیسے ڈالے جیب میں اونٹ دیا اس کو. وہ جو 100 والا تھا نا اس کے پاس گیا 100 اس کو دیا اور دے کے 200 دینار لے کے گھر آیا. پہلے گھر میں اکیلی فاطمہ تھی. جب دروازہ کھولا تو رحمت للعالمین نبی بھی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. فرماتا دروازہ کھولا اندر داخل ہوا رسول پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے علی دیکھا میرے بیٹی کے 6 دیناروں میں کتنی برکت ہے. اللہ نے میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت سے تمہیں 200 عطا فرما دیا ہے.
دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں منہ سے ہنستا تھا، آنکھوں سے روتا تھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا سونیا مہربانی فرمائی ہے جو آپ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ میرے محبوب کی بیٹی سوت کاٹ کاٹ کے حضرت حسن اور حسین بیمار ہو گئے، بڑا بخار اترتا ہی نہیں۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی سے کہتی ہے کچھ کرو، کسی سے مشورہ کرو، بچے بڑے بیمار ہیں۔ جناب علی گئے، مشورہ کس سے کیا؟ ابو بکر اور عمر سے۔ مشیر کون ہے؟ ابو بکر اور عمر۔ جا کے کہنے لگے بچے بیمار ہو گئے۔ یہ پتہ ہے کون سے بچے ہیں؟ باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہے اسی ہر میدان اندر۔ یہ حسن اور حسین پتہ کون ہے؟ باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہے اسی ہر میدان اندر، ماں جنہاں دی سجدۃ النساء ہوئے، نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے۔ یہ وہ ہے، بیمار ہو گئے بچے تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کوئی نظر مان لو، کوئی منت مان لو۔ حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، حضرت فاطمہ سے کہا میں نے ابو بکر اور عمر سے مشورہ کیا، وہ کہتے ہیں منت مانو۔ سیدہ کہنے لگی ٹھیک ہے 3 روزوں کی منت مان لو۔ 3 روزوں کی، یہ نفلی روزے ہیں جو منت مانگی جا رہی ہے۔ وہ نفلی بڑے رکھتے تھے، ہمیں فرض بھی پورے رکھنے چاہیے، فرض روزے پورے رکھنے چاہیے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کو آ کے بتایا کہ بھائی طے ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، میرا بھی روزہ آپ کا بھی روزہ، اگر بچے ٹھیک ہو جائیں تو ہمارے روزے۔ اسی دن شام کو سوئے، صبح اٹھے تو بچے تندرست۔ یہ مشورہ کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا۔ اگر مجھ سے پوچھو تو دم کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق نے۔ یہ پتہ کس کا دم چلا ہے؟ صدیق اکبر کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اچھا بچے تندرست ہو گئے، حضرت فاطمہ نے کہا روزہ رکھنا ہے۔ علی کہنے لگے میں بھی رکھوں گا۔ جناب فاطمہ سے کہا روزہ تو رکھنا ہے، افطار کیسے کریں گے؟ گھر میں تو کچھ بھی نہیں کھانے کو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، چرخہ لگا لیتی ہوں، سوت منگا لیتی ہوں، کاٹتی میں رہوں گی، برکت اللہ پیدا فرما دے گا۔ حضرت فاطمہ چرخہ چلاتی ہیں، سوت کاٹتی۔ حسن اور حسین نے بھی کہا اماں جی ہم نے بھی روزے رکھنے، ہم نے بھی روزے، عادت ڈالو بچوں کو، عادت ڈالو، ہم نے بھی روزے رکھنے۔ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے بھی رکھ لیے، روزے شروع ہو گئے۔ شام کو سوت کاٹ کے حضرت فاطمہ نے تھوڑا سا راشن منگایا، 5 روٹیاں پکی اس پورے راشن کی، سارے دن کی مزدوری کی روٹیاں پکا کے آگے رکھی، ایک روٹی حضرت علی کی، ایک حضرت فاطمہ کی۔ میں بھی روزہ کھولتا ہوں، آپ بھی روزے کھولتے ہیں، ہزاروں قسم کی غذائیں سامنے ہوتی ہیں۔ یہ میرے نبی کے گھر میں افطاری ہو رہی ہے۔ یہ فاطمہ ایک روٹی ہے بس، سالن کوئی نہیں، سرکہ کوئی نہیں، شہد کوئی نہیں، کھجور کوئی نہیں، پھل کوئی نہیں، پھول۔ اور کوئی مجھے اٹھا کے بتائے تاریخ کی کتاب، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں کہ کبھی حضرت فاطمہ نے شکوہ کیا ہو کہ ابا جی غربت بڑی ہے؟ کبھی شکوہ کیا ہی نہیں۔ مارو مارو مار مکاو، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ایک ایک روٹی پکا لی، آگے رکھ لی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھنے ہی لگا تھا افطاری کے لیے، دستک ہوئی دروازے پہ، دروازے پہ دستک ہوئی۔ ایک آدمی باہر سے بولا میں یتیم ہوں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ جناب علی نے اپنے آگے سے روٹی اٹھائی، باہر جانے لگے تو سیدہ نے دامن تھاما، کہا علی میرے والی بھی لے جاؤ، علی میرے والی بھی لے جاؤ۔ حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کی روٹی اٹھائی تو امام حسن بولے کعبہ جی میں بھی بڑا ہوں، برداشت کر لوں گا، میرے والی بھی لے جاؤ۔ جناب سیدنا امام حسن والی روٹی بھی حضرت علی نے اٹھائی، باہر جانے لگے تو حسین کہنے لگے اگر تم دونوں اتنا صبر کر سکتے ہو تو میں بھی اسی گھرانے کا ہوں، کوئی بات نہیں ابا جی میری والی بھی لے جاؤ۔ ام سلمہ کہنے لگی میرے والی بھی لے جاؤ۔ 5 روٹیاں اٹھائیں، اس فقیر یتیم کے ہاتھ میں رکھی، حضرت علی نے پانی سے افطاری کی، مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، گھر آ گئے۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر سوت کاتا، پھر کھانا پکایا، پھر 5 روٹیاں، لگے افطار کرنے، پھر دستک ہو گئی۔ کون ہے بھائی؟ کہا ایک مسکین ہوں، کئی دنوں کا بھوکا ہوں۔ علی نے روٹی اٹھائی، فاطمہ نے کہا لے جاؤ۔ امام حسین کہنے لگے آج میں بڑے بھائی سے پہلے دوں گا۔
वो भी ले गए, हसन की भी ले गए, उम्मे सलमा की भी ले गए, ले जाके फिर उसको 5 रोटियां दे दी, फिर नमाज पढ़ ली, फिर पानी पी लिया, फिर रोजा रखा हुआ है, तीसरा दिन फिर हो गया, फिर उसी तरह से हुआ, इफ्तारी करने लगे, 5 रोटियां पक गई, उतने ही पैसे थे, 6 के पैसे ही नहीं थे, लगे इफ्तार करने, कहते हम इफ्तार कर रहे थे, इमाम हसन फरमाते हैं कि रोजा हम खोल रहे थे लेकिन हमारे कान भी दरवाजे की तरफ से, नजर भी दरवाजे की तरफ थी, ख्याल ये था कोई आया क्यों नहीं, कोई पहुंचा क्यों नहीं, आना चाहिए था, कोई आया क्यों नहीं। जनाब इमाम हसन फरमाते हैं अभी टाइम जैसे जैसे गुजर रहा था दिल की धड़कन थे, कोई आना चाहिए था यार, ये मुस्तफा का घर आना है, किसी को आना चाहिए था। फरमाते हैं दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा भी नहीं कौन है, सवाल ही कोई नहीं, एक दूसरे का रुख देखा, सारे चुप हैं। फरमाते हैं बोला कोई नहीं, इमाम हुसैन उठे, सबके आगे तो रोटियां इकट्ठी करके एक जगह पे रखी, हजरत अली के हाथ में देके कहने लगे कोई लेने आया होगा जाके दे आइए। जनाब इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे बाहर गए, कौन है भाई, कहने लगा कैदी हूं, असीर हूं, कई दिनों का भूखा हूं। हजरत अली ने 5 रोटियां थमाई, मस्जिद नबवी में पहुंचे तो नमाज के लिए अली का इंतजार हो रहा, नमाज के लिए अली का इंतजार हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कहा जल्दी आ जाओ यार, इतनी देर करते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, कहा हुजूर क्या हुआ। फरमाया क्या कर रहे हो तुम लोग 3 दिन से, क्या हुजूर को बताया नहीं किसी ने, क्या कर रहे हो 3 दिन से। या रसूल अल्लाह क्या हुआ। फरमाया मेरे पास जिब्रील आए बैठे हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है फातिमा भी बड़ी सब्र वाली है, हुसैन भी बड़ा सब्र वाला है, हसन भी बड़ा सब्र वाला है, अली भी बड़ा सब्र वाला है, आपको खुशखबरी हो, अल्लाह फरमाता है हसन और हुसैन को मैं जन्नती जवानों का सरदार बनाऊंगा और आपकी बेटी को जन्नती औरतों की सरदार बना दूंगा। और मैं जिब्रील आए बैठे, मुबारकें दे रहे, पैगाम दे रहे। मेरे दोस्तों ये है हजरत फातिमा का तरीका कि जब अल्लाह की राह में देने की बारी आए ना तो बच्चों को खिला के नहीं देती, वो बच्चों को सुला के देती है, वो बच्चों को रजा के नहीं देती बल्कि बच्चों को पीछे हटा के देती है। हजरत फातिमा ने कहा जब देना हो ना किसी यतीम को तो अपने भूल जाया करो, नबी पाक की बेटी उम्मत की माओ को दर्श दे रही है, जब देखना हो ना किसी मिस्कीन को तो अपने भूल जाया करो। अगर राजी करना ना खुदा रसूल को, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, इनकी मोहब्बत को आड़े ना आने देना, पहले खुदा रसूल का प्यार है, उसके पीछे पीछे औलाद का प्यार आया करता है। बातें बड़ी हैं, टाइम मुख्तसर से मुख्तसर होता जा रहा है। हजरत फातिमा की सखावत अर्ज की, जनाब फातिमा का काम काज मैंने अर्ज किया। मेरे अजीजों सज्जदा की इबादत भी बड़ी शानदार थी। इमाम हसन फरमाते रात को अम्मा जी कुरान शुरू करती, उधर बिलाल अजान पढ़ देते, उधर अम्मा जी का कुरान खत्म हो जाता, एक सजदा करती, उधर सुबह अजान हो जाती, उधर फातिमा का सजदा, और फरमाते अम्मा जी आप पर कुर्बान जाऊं। हाल ये था सुबह सारी रात इबादत की, सुबह जब सजदा पल्लू फैलाती ना तो इमाम हसन फरमाते हम लोग करीब जाके बैठ जाते, अम्मा हमारे लिए कुछ मांगेगी, लेकिन बावफा नबी की वफादार बेटी, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी, वकार वाले नबी की वकार वाली बेटी, और उम्मत का दुख रखने वाले नबी की दर्द वाली बेटी। जनाब हसन फरमाते हैं सारी रात मेरी माँ ने कुरान पढ़ा, सारी रात मेरी माँ ने सिजदे किए, सारी रात मेरी माँ ने तस्बीह निकाली, और जब सुबह उसने दामन फैलाया, ना हसन के लिए कुछ मांगा, ना हुसैन के लिए कुछ मांगा, ना अली के लिए कुछ मांगा, ना ज़ैनब उम्मे कुलसूम और रुकैया के लिए कुछ मांगा। फरमाते हैं सुबह जब दामन फैला ना तो सजदा रो के कहती हैं मौला अगर मेरा सजदा कबूल है, मेरी तिलावत कबूल है, तो मेरे बाप की उम्मत से दरगुजर फरमा, या अल्लाह मेरे बजी की उम्मत को माफ फरमा, मेरे वालिद बड़े परेशान रहते हैं। हजरत जनाब इमाम हसन फरमाते हैं सारी रात खड़ी रह के इबादत करती है, और सुबह जब मांगती है तो औलाद के लिए नहीं मांगती, मुस्तफा के गुनाहगारों के लिए मांगती है। जुमा पढ़ने आने वालों तेरे लिए मांगती है, मेरे लिए मांगती है। मैं और आप जो सुबह शाम पाप करते हैं, नबी की इज्जत वाली बेटी इज्जत की चादर ओढ़ के, इज्जत वाला पल्लू आंसुओं से भिगो के तेरी और मेरी बख्शिश की दुआ मांगती है, और दर्श ये दे के जा रही है कि ख्याल रखना
बेटी की तरबियत ऐसी करना जो खैर मांगे तो उम्मत की खैर मांगे, जो भला मांगे तो कबीलों का भला मांगे, जो खैर मांगे तो नस्लों की खैर मांगे। मेरे अजीजों, ये थी सज्जदा की इबादत, एक इबादत का नुस्खा। और फिर हाल पता क्या था? हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैं चूंकि अक्सर घर में रहती थी, जब दूध पिलाती ना इमाम हुसैन को, हसन को, तो हर दूध पिलाया जा रहा है, दूध पिलाया जा रहा है। हमारी भी औरतें लोरी सुनाती हैं, अब तो खैर अंग्रेजी लोरियां आ गई हैं, वो सुनाई जाती हैं। जनाब सज्जदा क्या लोरी सुनाती हैं? हजरत जनाब उम्मे सलमा फरमाती हैं दूध पिला रही हैं और लोरी पता क्या है? कुरान की आयतों की तिलावत हो रही है, कुरान की आयतों की। अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी ने एक फिक्रा लिखा है, आप फरमाते हैं इमाम हुसैन ने तो अम्मा की गोद में वादा कर लिया था, अम्मा जी आपने जो इतना कुरान पढ़ पढ़ के हमें लोरियां सुनाई है ना, वादा करता हूं इतना कुरान आपने सुनाया है ना, लाज रखूंगा। आपने अगर इतना कुरान सुनाया है तो मैं भी नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान सुनाता रहूंगा, मैं लाज रखूंगा तेरे दूध। और इकबाल बड़ी अजीब बात करता है, इकबाल कहता है लोगों मुझे नहीं इत्तेफाक तुमसे। वो कहता है तुम कहते हो हुसैन के खून में बड़ा कमाल है, ना हुसैन के खून में बड़ा कमाल है, लेकिन इकबाल कहता है असल कमाल फातिमा के दूध में है, असल कमाल मेरे नबी की बेटी के दूध में है। उसके खमीर में वो जज्बा था, उसके खमीर में। पता क्या हुआ? 3 दिन बीत गए, नबी पाक ने खाना नहीं खाया। 3 दिन बीत गए, मुस्तफा के घर में चूल्हा नहीं जला। फरमाते कई लोगों से हुजूर ने कहा यार 3 दिन हो गए रोटी नहीं खाई। फरमाते हैं दरवाजे पर दस्तक हुई, हुजरे में, हुजरा आयशा में बैठे थे, दरवाजा खुला तो एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है, और जनाब सज्जदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा पीछे दोनों बच्चों के। फरमाते आई मेरी तरफ देखिए, आई और आके पता क्या कहती है, क्या इरशाद फरमाती है? हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती अब्बा जी पता चला था 3 दिन हो गए, मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए, ये बिल्कुल आखिर का मौका है, तवज्जो बिल्कुल नहीं हटाइए, सब काम होते रहेंगे। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आई है, आगे कहती है अब्बा जी मुझे पता चला है आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। कहते हैं अब्बा जी आज सुबह ही घर में थोड़े से पैसे आए थे और मैंने जब रोटियां पकानी शुरू की तो कुछ मुझे खैरात करनी पड़ी क्योंकि कुछ लेने वाले आ गए थे, जो दे के बची वो 1 रोटी थी। अब्बा जी ये 1 रोटी मैं लेके आई हूं। रसूल पाक के सामने रोटी फैला के बेटी ने जो जुमला कहा वो बड़ा सुनने के काबिल है। शहजादी कहती अब्बा जी मुझे पता चला था 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया, मैं सारी सारी रात जाग के रोती रहती थी कि मेरे बाप ने खाया कुछ नहीं, लेकिन अब्बा जी आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कसम आपकी जुल्फों की मैंने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरे घर में कुछ होता, सैयदा नबी पाक से जो मोहब्बत थी और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो प्यार था, इस शहजादी को हुजूर लेने चले गए अपनी बेटी को। पता है सज्जदे का पर्दे का क्या हाल है? लेने चले गए, घर जाके हजरत फातिमा से कहा बेटी लेने आया हूँ। वाह फातिमा तेरा जज्बा। हजरत फातिमा कहने लगी हुजूर जैसे कहो मैं खादिम, मैं हाजिर तैयार हूँ, लेकिन अली घर में नहीं है, अगर आप इजाजत दें तो अली का इंतजार कर लूं। रसूल पाक की आंखों में आंसू आ गए, पर बेटी देखना चाहता था तो कितनी बावकार है, तुझे अपने घर का कितना पास और लिहाज है, ये कौन लेने आया है? बेटियों को सोचना चाहिए जरा बाप और मेके से कोई आ जाए तो आंखें ना पलट ले, बल्कि ये बात याद रखें कि 2 जहां के ताजदार भी लेने जाए तो फातिमा कहती है ठहर जाओ, इसलिए कि आपने मुझे दर्श दिया है खावत की फरमाबरदारी का। जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ठहर जाओ, जरा अली का इंतजार कर ले। रसूल पाक एक कोने में बैठ गए। बड़ी देर के बाद अली आए, बड़ी देर के बाद अली आए। कच्चा मकान हजरत अली का, 2 जहां का ताजदार कच्ची जमीन पे बैठा है। हजरत अली आए, हुजूर को आते देखा कि या रसूल अल्लाह आप। फरमाया यार आजा, बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूं, आजा। हुजूर कैसे आए? फरमाया फातिमा को लेने आया था। आप ले जाते? फरमाया कैसे ले जाता? वो कहती थी अली आएगा, इजाजत देगा तो जाऊंगी। हजरत जनाब अली पलटे और पलट के कहने लगे फातिमा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ने कहा मन आनम के मन दानम, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे झाड़ियां का ये मैं कहा और मुस्तफा तुझे जाना चाहिए था। जनाब फातिमा कहने लगी
وہ جو لینے آئے تھے نا انہوں نے درس دیا ہے خاوند سے پوچھ کے نکلنا چاہیے. انہی کے پیغام پہ عمل کر, انہی کے مطلب کی کہہ رہی ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. اب حضرت فاطمہ گھر سے چلنے لگی, حضرت علی کو کونے میں لے جا کے کہنے لگی علی چلنا اس طرح ہے کہ آگے آگے نبی پاک چلیں گے, پیچھے میں چلوں گی. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, سوال جواب کا وقت نہیں, آپ میرے پیچھے پیچھے چلنا اور جہاں میں پیر رکھوں اس کے بعد آپ وہاں پیر رکھنا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پہلے مجھے انہوں نے کہہ دیا تھا سوال جواب کا وقت نہیں. جناب سیدہ چلی, چند قدم پہ تو حضور کا آستانہ تھا, گھر سے نکلی, پہلے حضور پیر رکھتے, اس جگہ پہ سجدہ قدم مبارک رکھتی, نبی پاک کے قدم کے بعد سجدہ کا قدم, اس کے بعد حضرت علی کا قدم. گھر آ گیا, رسول پاک کے آستانے پہ پہنچے, حضرت علی کہنے لگے مجھے بھی تو بتا دے, عزت تو بڑی کرتی ہے لیکن خامد کو پیچھے پیچھے چلانے کی حکمت کیا تھی؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی زندگی بھر پردے سے رکھا ہے حضور نے مجھے, ساری زندگی سورج کی شعاع اور چاند کی کرن نے کبھی میرا ننگا بال نہیں دیکھا. آج حضور دوپہر کے وقت لینے آ گئے تھے, اکثر شام کو آتے ہیں, آج سرے دوپہری حضور آ گئے تھے. میں نے ارادہ یہ کیا کہ پہلے زمین پر نبی پاک کا قدم آئے تاکہ جب میں قدم رکھوں تو زمین میرا قدم دیکھ نہ سکے, اس لیے کہ ٹوٹے ہوئے جوتے پہن رکھے ہیں. پہلے نبی پاک کا قدم آئے, جب میں قدم رکھوں تو زمین سے پردہ ہو جائے, اور جب میرا قدم آئے اس پر تیرا قدم آئے, اور جب آپ کا قدم آئے تو آسمان کے ستاروں اور سورج سے بھی میرا پردہ ہو جائے. میں پردے کے ساتھ نکلنا چاہتی ہوں, میں با پردہ ملت کی بیٹیوں یاد رکھنا اس مرد کو بھی سزا ملے گی. حضور نے فرمایا جو بھائی, بیٹا, باپ, شوہر اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا قیامت کے دن اس عورت کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا. میرے نبی کی بیٹی نے پردے کی حد سکھائی, اور حال پتہ کیا ہے, رسول پاک علیہ السلام کی شہزادی کا وصال ہونے لگا. حضرت جناب اسماء بنت ابی بکر کو بلایا اور بلا کے کہا ابو بکر کی شہزادی آپ کا گھرانہ ہمارا سب سے وفادار ہے, یاد رکھنا مجھے عام عورتوں کی طرح غسل نہ دینا. حضرت فاطمہ وصال پتہ کیوں کر گئی؟ 6 مہینے ہوئے تھے حضور کو گئے ہوئے. سجدہ کیا کرتی تھی, اب دنیا میں رہنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا, ابا جی نہیں ہے تو میرے مطلب سمجھ میں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسی میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماء سے کہا میرا جب کفن دفن ہو تو عام عورتوں کی طرح چارپائی تیار نہ کرنا, بلکہ شاخیں لگا کے, چارپائی پہ شاخیں لگا کے اس کے اوپر کپڑا ڈالنا تاکہ میں با پردہ قبرستان پہنچ جاؤں. جناب علی کو بلا کے کہا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا, عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی, چاہتی ہوں دنیا سے بھی جاؤں تو میں عزت کے ساتھ جاؤں, حیا کے ساتھ جاؤں, باوقار جاؤں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا فاطمہ بے فکر رہ, جیسے آپ فرمائیں گی ویسے ہی ہوگا. حضرت فاطمہ جناب علی فرماتے ہیں ہاتھ اٹھائے اور کیا کہتی ہیں, کہتی ہیں یا اللہ اسرائیل کو نہ بھیجنا میری روح نکالنے کے لیے, یا اللہ اسرائیل ملک الموت کو نہ بھیجنا, کبھی کسی غیر محرم نے مجھے دیکھا نہیں, میں نہیں چاہتی میرا رخ ملک الموت بھی دیکھے, تو بڑی قدرتوں والا ہے, اپنی قدرت سے ہی میری روح کو قبض فرما لینا. جناب سیدہ کا جنازہ اٹھا, عشاء کی نماز کے بعد عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی جب اپنے محبوب کی طرف رخصت ہو رہی تھی, جنت البقیع کی طرف جا رہی تھی, اپنے باپ کے مزار کے قریب سے ہو کے گزر رہی تھی, امام حسن الحسین چھوٹے چھوٹے شہزادے ماں کے جنازے کے ساتھ جیسی لگتی تھی وہ فاطمہ بنت محمد تھی. وہ دیکھو جنازہ جا رہا ہے, یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے, جو چلتی تھی تو اس طرح جس طرح مصطفیٰ چلا کرتے تھے, یہ اس کا جنازہ ہے, جو ہنستی تھی تو اس طرح جس طرح مدینے والے محبوب ہنسا کرتے تھے, یہ اس کا جنازہ ہے, جو دعا مانگتی تھی تو اس طرح جس طرح سنے پاک مانگا کرتے تھے. صدیق اکبر آواز سنتے ہیں تو روتے ہیں, عمر آواز سنتے ہیں تو روتے ہیں. جنت البقیع میں رات کے اندھیرے میں میرے نبی کی بیٹی اپنے مزار پور انوار کی طرف بڑھی, جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پلٹے. علی ابھی تک صبر کا پہاڑ تھا, پیچھے پلٹا, جناب عثمان سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
فرمایا عثمان تو دیکھ میرے گھر میں فاطمہ ہوتی تھی تو میں سمجھتا تھا ساری رحمتیں موجود ہیں, سارا کرم موجود ہے. اب زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا, اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بیٹی کو میرے نبی نے بڑی عزت دی. بیٹیوں والوں, حضور نے اس بیٹی کے دکھ بھی دیکھے, اس بیٹی نے مصطفیٰ کے دکھ دیکھے. حضور نے بیٹی کو بڑی عزت دی. میرے نبی نے بیٹی سے بڑا پیار کیا, بیٹی کو بڑا نوازا. یہ میرے نبی کی باعزت بیٹی با حیا بن کے دنیا میں رہی. اقبال کہتا ہے فاطمہ تو نے کمال کر دیا ہے. اقبال کہتے ہیں فاطمہ تو نے حد کر دی. اور اقبال کہتا ہے فاطمہ اگر تیرا باپ پابندی نہ لگاتا, اگر مدینے والے محبوب میرے پیروں میں شریعت کی زنجیریں نہ ڈالتے, تو اقبال جیسا مدقق اور مفکر کہتا ہے کہ فاطمہ مجھے قسم ہے نبی کی زلفوں کی, میں کعبے کو سجدے نہ کرتا, تیری قبر کو سجدے کرتا. میں کعبے کو کبھی سجدہ نہ کرتا, تیری قبر کو سجدے کرتا. میں آپ کو بتاؤں, جب میں عمرہ کرنے گیا اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ کے مزار کے قریب گیا, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میرا وجود کانپنے لگا. حضرت فاطمہ کی قبر پہ بھی جاؤ تو فرشتے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ, وہاں خوف طاری ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ کے دعا مانگو. یہ باعزت نبی کی باعزت شہزادی کا مزار ہے. رسول پاک کی شہزادی باوقار بن کے رہی. میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کا مجمع لگے گا, اللہ فرمائے گا یا اہل الجمع نقص رؤوسکم یغض ابصارکم تمر محمد تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا میدان محشر ہوگا, نبی, رسل, پیغمبر, اولیاء, غوث, کتب, ابدال کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائے گا نبیوں گردنیں جھکاؤ, رسولوں آنکھیں بند کرو, غوث, کتب, ابدال, بادشاہ, کج کلا, سارے گردنیں جھکاؤ. یا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنے والی ہے, فاطمہ بنت محمد جنت میں جانے والی ہے. باوقار نبی کی باوقار بیٹی باوقار طریقے سے دنیا سے گئی. بیٹیوں سے پیار کرو, بیٹیوں سے محبت کرو, بہنوں سے پیار کرو, بہنوں سے محبت کرو. رسول پاک, میں نے شروع میں حدیث عرض کی تھی, پھر عرض کرتا ہوں میرے عزیزو, ہر عمل پر ثواب ملتا ہے, لیکن جو بہن اور بیٹی کی پرورش کرے, میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح دو انگلیں جڑی ہوئی ہے, اس طرح دو انگلیوں کی طرح میرے ساتھ جوڑ کے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. بہن اور بیٹی سے محبت کرو, اچھا ادب سکھاؤ, انہیں باپردہ کرو, انہیں دین پڑھاؤ. تم اچھی مائیں پیدا کرنے میں اگر کامیاب ہو گئے تو اچھا معاشرہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. میں نے پہلا جمعہ حضرت فاطمہ کے نام اس لیے کر دیا کہ جناب فاطمہ نے, ان کے باپ تو پہلے ہی ہمارے نام تھے, سیدہ نے زندگی پوری ہمارے نام کر دی. جناب علی شہید ہوئے تو فاطمہ کے شوہر بھی امت کے نام ہو گئے. حسن اور حسین شہید ہوئے تو فاطمہ کا سارا گھرانہ ہی ہمارے نام ہو گیا. اس لیے ایک جمعہ ہم نے خراج تحسین پیش کیا. ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے, وقت اگرچہ بہت زیادہ ہو گیا, میں معذرت بھی چاہوں گا, لیکن چونکہ یہ رمضان کا خوبصورت جمعہ ہے, یہ جمعے لوٹ لوٹ کے دوبارہ نہیں آئیں گے. میرے عزیزوں, عادت اور طبیعت ایسی نہیں, لیکن کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں جن کے لیے بہرحال اپنے ہی دوستوں سے کہہ دیا جاتا ہے, تاکہ جو اپنے دوست ہوتے ہیں, جو اپنے ہوتے ہیں, آپ سب جو دور و نزدیک سے چل کے آتے ہیں بڑی اظہار محبت کرتے ہیں, آپ اپنے ہیں, اللہ آپ کو بڑی نعمتیں اور بڑی رحمت عطا فرمائے گا. یہ ایک مرکز قائم کر رکھا ہے, سب جانتے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ کس انداز میں کس شخص نے کتنی محبت سے اس کو بنا دیا. یہ بن گیا جتنا یہ بن سکتا تھا, دارالعلوم بھی بن گیا, وہاں تعلیم و تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور میں اور آپ کیا بات کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں دین کا کام بھی درہم اور دینار سے ہی ہوگا. پیسے ہوں گے تو دین کا کام ہو سکے گا. اس مسجد کو مکمل کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی پچھلے جمعے ہی لوگوں کو باہر جگہ نہیں ملی تھی, سیڑھیوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آج بھی نیچے لوگ تشریف فرما ہے یقیناً. اور انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو رب اپنے فضل سے دین کے کام میں برکت عطا فرمائے گا. آپ سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے ان مقدس دنوں میں آپ اس مسجد کو, اس مدرسے کو ضرور ذہن کے اندر رکھیں. جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو مجھے کئی لوگوں نے یہ کہا تھا
کہ آپ ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں جو بالکل آخری کونا ہے، کیسے کام چلے گا؟ تو میں نے ان سے یہی کہا تھا مزہ وہی کام کرنے کا آتا ہے جہاں آدمی کو پہلے سے خود سارے معاملات کو دیکھنا پڑے۔ الحمدللہ تبلیغ کے سلسلے کو پہلے سے شروع کیا تو وہ اقبال نے کہا تھا نا امید نہیں اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ میرے ساتھ ایک دوستوں کی جو ٹیم ہے بڑی لگن سے بڑی محنت سے اس مسجد کے منتظمین بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑی خدمت کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے مالی تعاون میں زیادہ سے زیادہ اسے یاد رکھیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ رواج نہیں ڈالیں گے کہ مائک میں 10 20 کا اعلان کیا جائے، دین کا کام ہے اسے بھی باوقار طریقے سے ہی کرنا ہے اور انشاءاللہ باوقار طریقے سے ہی ہوگا۔ آج میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ رمضان المبارک اس مقدس مہینے میں جاتی دفعہ اسی طرح نیکی کر کے جائیں اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دکھایا ہے۔ میری تنظیم کے اور اس جو ہے وہ مسجد کے منتظمین کئی تو باہر کھڑے ہیں کچھ اندر بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ اپنا نام درج کرائیں اور آپ کوشش کریں کہ اپنا حصہ اس مسجد اور اس ادارے کے لیے ضرور پیش کریں۔ اگر سخت ہماری مجبوری نہ ہوتی تو شاید ہم آپ کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کرتے۔ ضرور بالضرور آپ اس میں تعاون کریں تاکہ ہم اس کام کو وسعت دے سکیں، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔